يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 107 سے 116 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے، استحبوا، انہوں نے محبوب رکھا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے محبوب رکھا دنیا کی زندگی کو، علی الآخرۃ، آخرت پر۔ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو محبوب رکھا، اس وجہ سے یہ ہوا کیا؟ وہ جو ہم نے کل پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ جن کا سینہ کفر کے لیے کھل جاتا ہے تو وہ پھر جب اگر کفریہ بات کرتے ہیں تو پھر تو وہ واقعی کفر والی بات ہوتی ہے، ورنہ اگر کوئی مومن کسی سٹریس میں، کسی پریشانی میں، کسی اس پہ کوئی ظلم ہو رہا ہو اور من اکرہا، اسے مجبور کر دیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، تو وہ اگر من کفر باللہ من بعد ایمانہ، تو اپنے ایمان لانے کے بعد اگر اس کے منہ سے کوئی کفریہ بات بھی نکل جاتی ہے اور اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہے، تو ایسے لوگوں پہ تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن ولیکن من شرح بالکفر صدرا، جن کا سینہ کفر کے لیے کھل ہی جاتا ہے، علیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کہ انہوں نے دنیا کے مقابلے میں، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کو محبوب رکھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ اولئک الذین، کہ وہی لوگ ہیں، طبع اللہ، کہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، قلب کی جمع قلوب، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، واولئک، اور وہی لوگ ہیں، ہم غافلون، جو غافل ہیں۔ جب دلوں پہ مہر لگ جائے، آنکھوں پہ مہر لگ جائے، کانوں پہ مہر لگ جائے، تو پھر انسان غفلت نہیں پڑتا۔ لا جارما، نہیں شک، یقیناً بے شک، انہم، کہ بے شک وہ لوگ، فی الآخرتی، آخرت میں، ہم الخاسرون، وہی ہیں خسارہ پانے والے۔ ہم کی جو ضمیر لائی جاتی ہے نا، یہ حسر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے، کہ وہی ہیں صرف جو خسارے میں ہوں گے۔ کوئی شک نہیں کہ ایسے لوگ جو دنیا میں غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، جیسے سورہ عصر میں بھی فرمایا، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ہم بس وہی لوگ خسارے سے بچ سکتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چار باتیں جن کے اندر ہوں گی وہی خسارے سے بچ سکتے ہیں،
ورنہ آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ثم پھر ان ربک بے شک آپ کا رب للذین ان لوگوں کے لیے ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی من بعدی اس کے بعد ما فتنوا کہ وہ آزمائے گئے، کہ وہ فتنے میں ڈالے گئے، انہیں تکالیف پہنچائی گئیں۔ ثم جاہدوا پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا اور انہوں نے صبر کیا، ان ربک بے شک تیرا رب من بعدہا اس کے بعد لغفور الرحیم یقیناً بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ مکہ میں جن مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں اذیتیں پہنچائی گئیں، پھر انہوں نے ہجرت کی وہاں سے، پھر جہاد کرتے رہے اور اللہ کے رستے میں آنے والی ہر تکلیف، ہر مشکل، ہر آزمائش میں انہوں نے صبر سے کام لیا، اللہ ان کی قربانیوں کا اجر انہیں ضرور دے گا، انہیں بخشش عطا فرمائے گا، ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یوم جس دن تاتی آئے گا، کل نفس ہر نفس، تجادلو کہ وہ جھگڑا کر رہا ہوگا، جادلہ یجادلو مجادلہ ہوتا ہے جھگڑا کرنا، بحثیں کرنا، کہ وہ جھگڑا کر رہا ہوگا ان نفسہا اپنے نفس کی طرف سے، یعنی اپنی مدافعت میں، ہر جان اپنی مدافعت کرتے ہوئے جھگڑا کر رہی ہوگی اس دن۔ وتوفا اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس ما عملت ہر نفس کو، ہر جان کو، ما عملت جو اس نے عمل کیا ہوگا۔ اس دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی، جو جو کر کے لایا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ہر شخص اس دن چاہے گا کہ کسی نہ کسی طرح جہنم سے بچ جائے، جہنم سے اس کی جان چھٹ جائے، اس کے لیے وہ مختلف عذر پیش کرے گا، دلیلیں دے گا، مجادلہ کرے گا، لیکن ہر شخص کو جو اس نے عمل کیا ہوگا اسے پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا، کسی پہ اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً اور بیان کی ہے اللہ نے، ضربہ کا مطلب مارنا بھی ہوتا ہے، بیان کرنا بھی ہوتا ہے، پھر ماضی ہے ضربہ یضرب ضربن، یہاں پہ اس کا مطلب ہے بیان کی، ضربہ بیان کی ہے اللہ نے مثلا ایک مثال، قریتن ایک بستی کی، کانت جو تھی، آمنتم مطمئنتن امن والی، اطمینان والی، یاتیہا رزقہا آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق، رغدن کھلا، من کل مکان ہر جگہ سے، ایک خوشحال بستی کی مثال تمثیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ ایک عام تمثیل ہے یہ، کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے، لیکن بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد قوم سبا کی مثال ہے۔ پھر آگے سورہ سبا میں جس کی تفصیل آئے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل مکہ کا ذکر ہے، کیونکہ مکہ بھی امن والا شہر تھا، سکون کا گہوارہ تھا، اہل مکہ کی تجارتی سرگرمیاں بھی بہت بہتر تھیں، حج و عمرہ کے اجتماع ہوتے تھے جس کی وجہ سے ان کو خوشحالی اور فارغ البالی بھی نصیب تھی، دنیا بھر سے ہر قسم کا رزق بڑی فراوانی سے ان کے پاس آتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی دعوت کا انہوں نے انکار کیا،
فکفرت، انہوں نے ناشکری کی، بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا بھی اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت تھی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، مومنوں میں سے ہی ایک رسول کو مبعوث کیا۔ انہوں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا اور اس کی پاداش میں پھر ان پہ قحط مسلط کر دیا گیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، تو چکھایا ان کو اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس۔ فَأَذَاقَ، چکھانا، اذاق یذیق، ہاں اس بستی کو اللہ نے کیا بنا دیا، لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا لباس، بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ مکہ میں یہ قحط جو آیا تھا، اس کا ذکر سورہ نام کی آیت 42 میں بھی ہے، سورہ اعراف کی آیت 94 میں بھی ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایسے عذاب اس کے ایک قانون کے تحت ہر رسول کی بعثت کے بعد قوموں پر آتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب، تاکہ انہیں خواب غفلت سے جاگنے اور سنبھلنے کا موقع ملے اور وہ رسول پر ایمان لا کے بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ لیکن اگر عام طور پہ دیکھا جائے تو یہ مثال کسی بھی بستی پہ، کسی بھی ملک پہ، کسی بھی شہر پہ لاگو ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کی ناشکری کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور یقیناً بلا شبہ آیا ان کے پاس ایک رسول، منہم، انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے۔ کذب یکذب، تکذیب، جھٹلانا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پکڑ لیا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ فَكُلُوا، بس کھاؤ، فعل امر ہے، مما، اس میں سے جو، رزقکم اللہ، رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، اے مومنو، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے کھاؤ، کیسے، حلالً طیباً، حلال اور پاکیزہ چیزیں، واشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اس صورت میں کثرت سے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے اور مختلف انداز میں بار بار اللہ کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے اس میں۔ ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہو، صرف اسی کی، تعبدون، تم عبادت کرتے، اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ، اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ کچھ چیزیں اللہ نے حرام بھی کی ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ وہ کیا ہیں، انما، بے شک، حرم، اس نے حرام کیا ہے، علیکم المیتۃ، تم پر مردار، مری ہوئی چیز، مرا ہوا جانور، والدم، اور خون، ولحم الخنزیری، اور خنزیر کا گوشت،
وما اہل، اور جو پکارا جائے اور جس پہ نام لیا جائے، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کا، بھی، اس پر کتنی چیزیں ہو گئی جی اللہ نے حرام قرار دی ہیں نام لے کے. نمبر 1 مردار، پھر خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، تو نمبر 4 ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کی گئی ہو، پکائی گئی ہو، تقسیم کی گئی ہو، اور یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی بجائے کسی کے بھی خوشنودی کے لیے بنائی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے. اس میں بعض لوگوں کو نا یہ مسکنسیپشن ہو جاتی ہے، کہا جاتا ہے نا کہ یہ میں نے صدقہ کیا اپنے ماں باپ کے لیے جو فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے میں نے کھانا کھلایا ہے. وہ تو ہوتا ہے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، ایصال ثواب کہا جاتا ہے. صدقہ دیتے ہیں ہم، کوئی جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، وہ اس شخص کو ثواب پہنچانے کے لیے. ایک ہوتا ہے کہ کسی بزرگ، کسی بھی ہستی کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام پہ، جیسے زمانہ جاہلیت میں بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیے جاتے تھے، وہ ہے اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ صدقہ کیا جائے، خیرات کی جائے، جانور ذبح کیا جائے. اب ان حرام چیزوں میں سے بھی کون شخص بقدر ضرورت کھا سکتا ہے؟ فمن استر، کہ جو کوئی مجبور کر دیا جائے، اضطراری کیفیت نہ ہوگا. مضطر کس کو کہتے ہیں؟ بے بس مجبور کو مضطر. فمن استر، اور جو کوئی مجبور کر دیا جائے، غیر باغن، نہ تو وہ سرکش ہو، یعنی وہ طالب نہ ہو اس چیز کا کہ ہاں مجھے مل گئی ہے تو بس لے لوں، ولا عادن، اور نہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا، حد سے بڑھنے والا بھی نہ. فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا. انتہائی مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے وقتی طور پر اگر کوئی شخص ان حرام چیزوں میں سے کوئی تھوڑی بہت بقدر ضرورت استعمال میں لا کر اپنی جان بچا لیتا ہے، مگر نہ تو دل میں اس کی طلب ہونی چاہیے اور نہ ہی اس کا یہ اللہ سے سرکشی کا ارادہ ہو، نہ ہی ایسی حالت میں وہ چیز ضرورت سے زیادہ کھائی جائے، تو پھر اس قدر جائز. بعض اوقات ہوتا ہے انسان کہیں کسی ایسی جگہ پہ پھنس گیا جہاں پہ کھانے کی کوئی چیز اور ہے ہی نہیں سوائے مرے ہوئے جانوروں کے گوشت کے. ایسی حالت میں تو جان بچانے کے لیے تو بقدر ضرورت وہ کچھ بھی کر سکتے. بلا تقولو، اور نہ تم کہو، لما، اس کو جو تصف بیان کرتی ہیں، السنتکم، تمہاری زبانیں، الکذبہ، جھوٹ، اس بات کو جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں. یہ نہ کہو ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. یعنی حلال اور حرام کے فیصلے تمہیں نہیں کرنے، یہ حق صرف اللہ کا ہے.
تمہاری زبانیں جو ہر وقت جھوٹ بیان کرتی ہیں، جھوٹ گھڑتی رہتی ہیں، حلال و حرام کا اختیار اپنے پاس نہیں لینا چاہیے، بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، بغیر دلیل، بغیر سند کے، بغیر علم کے خود ہی کہہ دینا ھذا حرام، یہ اللہ نے بتا دیا ہے کون کون سی چیزیں حرام ہیں قرآن میں، کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہیں، کچھ چیزوں کو آپ نے حلال قرار دیا، جیسے انما حرم علیکم المیتۃ، تم پہ مردار حرام ہے، قرآن کا تو یہ فیصلہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو اس سے ایگزمپٹ قرار دے دیا، مثلا مچھلی بھی ہے تو اور میتہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے وہ حلال ہے، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث حجیت ثابت ہے، لتفترو، تاکہ تم گھڑو، تاکہ تم باندھو، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون علی اللہ الکذب، جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، فلاح نہیں پائیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھا کرو، خود بخود فتوے نہ دیا کرو، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو بھی بات اللہ نے نہیں فرمائی، جو بھی بات ہم بغیر دلیل اور سند کے، بغیر علم کے منہ سے نکالتے ہیں اور وہ اللہ کی بات سے ٹکراتی ہے، تو اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بے سند باتیں کرنے سے محفوظ رکھے۔ تلاوت سنتے ہیں۔ ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون